دنیا میں پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے رکھا، کیوں رکھا؟ محمد ان دا میکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے. آدم کو آدم بنایا کیسے اللہ نے؟ جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اسی دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل شروع ہو گئی. سرکار عبداللہ علیہ السلام کو جب نکاح کے لیے سرکار عبد المطلب لے کے جا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ایک بہت بڑی امانت تم پہ اتاری ہے، اس کا دھیان کرنا. کون سی امانت کا پتہ تھا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو؟ سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو، ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہیں. جملے چیک کریں کہ جیسے اللہ نے عبد المطلب علیہ السلام کے دل پہ رسالت مآب کا نام القاء کیا جب اس سے پہلے کسی کا نام محمد تھا ہی نہیں. سرکار عبد المطلب نے جب پہلی اطلاع ملی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی تو ان کا کنڈکٹ کیا ہے؟ سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا اور اسماعیل کی ذریت میں مستحکم کر دیا. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ میں نے احمد نام رکھا ہے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا نام محمد ہوگا. دنیا کی سب سے پہلی نعت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، چومتے ہوئے، آنسو بھری آنکھوں سے کس نے لکھی؟ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہما اوست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں اسامہ طیب، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. ناظرین، ہم نے جو پچھلا پوڈ کاسٹ کیا جناب سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ، جو کہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی محبت، ان کی شفقت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ان کی دعائیں بھی ساتھ رہتی ہیں، اور ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ ان کی گائیڈ لائنز بھی ساتھ رہتی ہیں. تو ہم نے جو پچھلا اس میں ٹاپک ہمارے رہ گئے تھے پوڈ کاسٹ میں، جس میں میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ ہم علین کے حوالے سے آپ کو آج بتائیں گے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے حوالے سے بتائیں گے، اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے بتائیں گے. تو وہ ہم کمپلیٹ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ وہ ایک نشست اتنی ہماری لمبی ہو گئی تھی. تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے حوالے سے جناب سید حیدر جعفری صاحب سے جانیں گے. سر بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ آلویز ویلکم بھائی، خیریت سے آپ کو سلامت رکھے. آپ لمبی تعریفیں کر دیتے ہیں، میں بڑا ہمسا آدمی ہوں سر. نہ کریں آپ. میں آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ جہاں پہ اتنی آپ کی تعریف ہوتی ہے نا، اب ہمارے پورٹل اور پلیٹ فارمز کے اوپر بھی لوگ آپ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. میں ایک آپ کو اس کا صرف جیسے آپ کہتے ہیں نا، جیسے میں آپ کی طرح بات کرنا بھی سیکھ رہا ہوں نا، کہ ایک نمونہ تھوڑا سا آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کر لیا ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ان کے ساتھ، اور میں نے ٹاپک رکھ لیا دجال کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت آپ کہہ لیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام کا، اور اس میں ہم نے یہ یجوج ماجوج کا. اچھا، وہ میں نے کر تو لیا بھائی، مجھے یہ جینے نہیں دے رہے. پتہ ہے لوگ کمنٹ کیا کرتے ہیں؟ جو ٹاپک آپ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ کر لیں، کسی اور کے ساتھ نہ کیا کریں. یہ ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ان کی محبت ہے اور میرے پہ پابندی ہے. اپنی اوقات حیثیت کا بھی پتہ ہے، اللہ انسان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے. چلے خیر، آپ تو کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، آپ کی تو کیا ہی بات ہے بھائی. علین کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ نا ہمارے 14 طبق روشن کر دیے، اور ہم وہ جو اس دن وہ جو ہو رہا تھا نا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. آج بہت ہی اہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، دنیا میں پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے رکھا، کیوں رکھا؟ چلیں اس کے اوپر پہلے آتے ہیں تخلیق. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری ظہور. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تشریف لائے، تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، ٹھیک ہے، تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک ڈائمنشن کا ذکر ہے، یا مکمل یا جز کا ذکر ہے، یا کل کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہم نے اپنی جڑوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے اسکولوں سے علامہ محمد اقبال کو کھرچ کے نکال دیا ہے. یعنی ہمیں علامہ اقبال کی صرف ایک نظم نظر آتی ہے، پہاڑ اور گلہری،
جو باقی چیزیں علامہ اقبال کی ہیں وہ ہم پڑھانا ہی چھوڑ دیں. اقبال کائنات میں وہ واحد پلر ہے جس نے اس خطے کے مسلمانوں کو نہ صرف آنے والی تمام مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں سے آگاہ کیا بلکہ ان سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا. اور ہم نے چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے ہم پریشانیوں میں اور عمل کیا کرنا ہے پھر ہم نے. اور پھر ہم نے کیا وہ بس وہ اکیڈمیز بنا دیں اور اکیڈمیز کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. اقبال اکیڈمی بنا دی، فلاں کر لیا. مطلب ہم نے جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے. اب بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب کا ایک کانسیپٹ ہے محمد ان دا میکنگ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہیں وہ ان کا ایک تسلسل، ایک حدیث ہے اور ایک مولا کائنات کا جو ہے فرمان ہے. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. بہت سخت لفظ ہیں، بہت سخت لفظ، لیکن میں چاہوں گا کہ میں ایز اٹ از پڑھوں کیونکہ میں اس میں تحریف کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روزے رکھنے شروع کیے، 15 دن آپ غار حرا میں روزہ رکھتے تھے، 20 دن کا روزہ رکھتے تھے. یا جب آپ مدینے میں بھی تھے تو آپ بہت لمبا عرصہ 3 دن 5 دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے بھی تقلید شروع کی. پھر یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے. کچھ صحابہ کرام اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کہ سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے اور نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے اسی حدیث کو مزید بیان کیا مولا کائنات نے. اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، وہ مولا کائنات کا فرمان ہے. ٹھیک. اب یہ جو جملہ جب صحابہ کرام کو کہا تو پھر اس کے بعد کچھ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ انا بشرم مثلکم بھی موجود ہے اور یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ سنو ہم تمہارے جیسے نہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. یعنی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسپیکٹرم ہے، وہ اسپیکٹرم جو ہے وہ کائنات کی اس پوری ڈائمنشن سے باہر کا اسپیکٹرم ہے. اب اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہمارے جیسے ہی ہوتے تو پھر ہمارا بھی سایہ نہ ہوتا، پھر ہمارے وجود کا بھی سایہ نہ ہوتا. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا سایہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ کوئی بندہ ہو کہ یار آپ میرے بھائی ہیں، تو میں آپ کو کہوں گے اچھا جی آپ میرے بھائی ہیں، تو آپ مجھے کہیں گے جی ٹھیک ہے بھائی جان وہ جڑا گھر ہے تہاڈا وہ ہن میرا، تسی جاؤ. تو ہم عام آدمی کے ساتھ تو یہ کر نہیں سکتے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے ساتھ تو ہم سیدھے ہو جاتے. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری محبت؟ کہاں گیا ہمارا تعلق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ٹھیک ہے. اب اس سے آگے چلیں. محمد ان دا میکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے کہ جب آدم کے اندر، آدم کو آدم بنایا کیسے اللہ نے؟ آدم بنا لیا مٹی اور پانی سے، پھر آدم کو کہا آ دم کر دوں. تو وہ جو دم پھونکا ہے نا اللہ نے، فنفخت فیہ روحی، کہ ہم نے اپنی روح اس میں پھونک ماری. ٹھیک ہے. وہ جو دم کیا آدم کو، وہ کس کا نام لے کے کیا اللہ نے؟ کس کا نور اتارا آدم کی پیشانی میں؟ جس کو سجدہ تھا. کس کی تجلی نے آدم کو آدم بنایا؟ تو جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اسی دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل شروع ہو گئی. علامہ اقبال کا کانسیپٹ محمد ان دا میکنگ پڑھنے والا کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین کو نور کی عادت ڈالی جا رہی تھی. وہ ایک تجلی جو کوہ طور کو جلا سکتی تھی، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تجلیوں کے آنے سے پہلے دنیا میں آ جاتے، زمین پھٹ جاتی، کائنات تہس نہس ہو جاتی. اللہ اکبر. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کو برداشت کرنے کی طاقت اس کائنات میں آہستہ آہستہ 1,24,000 نبیوں کی صورت میں ڈوز بائی ڈوز کر کے دی جاتی رہی ہے کہ یہ کائنات اس قابل ہو جائے.
پھر آپ کو سمجھ آئے گا کوہ طور اور سرکار کی معراج. سنیمیٹوگرافی، آپ کیونکہ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. جو آیات ہیں نا ان کے ترجمہ بہت خوبصورت. مجھے تو قرآن پاک ایسے ہی سمجھ آتا ہے جی. ہو رہا تھا، جملے سمجھیے، ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے پلک بھی نہیں جھپکی. کہاں موسیٰ علیہ السلام، ایک تجلی، کوہ طور بھی گیا، نبی بھی ہوش، 70 بندے بھی گئے، اور کہاں سامنے ذات. تو سبحان اللہ. پھر یہی تو امیر خسرو نے کہا تھا، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. کہاں 1,24,000 نبی، اور کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں کائنات کی عظیم ترین حیثیتیں، اور کہاں صرف ایک عالین کا مقام. اب آپ کو شاید ام کنتا من العالین بھی سمجھ آئے جب آپ اس محمد ان دا میکنگ کو سمجھیں گے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خود فرمایا ہے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. مولا کائنات امام علی علیہ السلام، وہ جو سخت جملے ہیں نا، وہ مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے نا آج بھی بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن میں جو کہ کتابوں میں پڑھا ہے، حوالے بھی سارے، بہت سارے لوگ اس کا حوالہ مانتے ہیں، تو نہج البلاغہ میں بھی ہے. اور اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر جو بہت خوبصورت کام کیا ہے نا، ایک محی الدین ابن عربی نے اور ایک جلال الدین سیوطی نے. تفسیر در منصور میں کچھ آیاتوں کے ضمن میں، انا بشرم مثلکم کی آیات کے جو اس کے جو ہے نا اس کے ضمن میں جلال الدین سیوطی یہ پوری حدیث اور یہ لے کے آئے. انہوں نے مولا علی کے الفاظ کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن رسالت مآب کی حدیث کا ذکر ضرور کیا. بہت ہی خوبصورت. سر وہ آرٹیکل پڑھنے والے، میری ذات نہیں. پھر اس کے اوپر بہت خوبصورت کام کیا غزالی نے، امام غزالی نے. لیکن جو کام محی الدین ابن عربی اور جلال الدین سیوطی کر گئے نا، غزالی ان کے قریب بھی کہیں نہیں ہے. بالکل صحیح. اب وہ جملے کی طرف آتا ہوں جو مولا علی نے کہا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ علی، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں، نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ بے شک رسول اللہ نے حق فرمایا. تو انہوں نے ذکر کیا، تو وہ تو مطلب اب عرب کا بتو تھا، اس نے کچھ اس طرح ذکر کیا کہ وہ تو بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. تو مولا کائنات کے چہرے پہ جلال آیا، اور اسی غضبناک حالت میں آپ نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ حدیث دہرائی اور اس کے آگے کے جملے پڑھے. کہا سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں، نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو، ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے. سرخانے کعبے میں جب مولا علی کا ظہور ہوا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کیا کہا کہ دن چڑھنے کا وقت تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ظہور فرمایا تو مجھے زمین اور آسمان کی تمام حقیقتیں ایسے نظر آ رہی تھیں کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھ رہی ہوں. مجھے شام کے سرخ محلات نظر آ رہے تھے، مجھے ایران کے سفید محلات نظر آ رہے تھے. میں نے فرشتوں کی تقدیس سنی، اور اسی حالت میں اسی حالت میں نے سجدہ شکر ادا کیا. اب نماز تو وہاں نہیں تھی، سجدہ تو تھا. اب عام انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو نماز تو ہوتی نہیں، مہینہ ڈیڑھ تو نماز ویسے ہی ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے جو کعبے میں ظہور کرتے ہیں؟ وہ کون ہے کہ جن کے آنے سے کائنات پاک ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں بی بی ام سلمہ سے کہ اے ام سلمہ، میں زمین پہ پیر رکھ دوں تو زمین کی 7 تہیں اور آسمان کی 7 پرتیں پاک کر دی جاتی ہیں. تو جب ان کا وجود زمین پہ تشریف لائے گا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کی تقدیس کیا ہوگی، اس کا نور کیا ہوگا. وہ کیا ایسے ہی آ گئے ہیں؟ عیسیٰ تو جو ہے وہ معجزہ کرے، عیسیٰ جو 2 ایسی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت میں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اولو العزم ترین نبی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو جھولے میں آ کے بولتے ہیں
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس کے وسیلے سے عیسیٰ بنے ہوں، جس کے نور کی وجہ سے آدم روشن ہو، جس کے نور کی وجہ سے انبیاء کا اسپیکٹرم روشن ہو، ان کے بارے میں ہمارا خیال ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، ہم یہ بڑا صراحت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کی رات والے دن رسالت مآب نے اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں ہم جائیں گے۔ تو اونٹنی کو پتا تھا اس نے کس نے جانا ہے، جس کی اونٹنی تھی نعوذ باللہ من ذالک، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے۔ اونٹنی کو پتا تھا کہ تبا الخیری نے 1000 سال پہلے خط لکھ کے دیا ہوا ہے، اس نے یہ گھر بنا کے دیا ہوا ہے جہاں پہ آخری نبی نے آ کے ٹھہرنا ہے، اور سرور انبیاء وہیں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو کہتے ہیں کہ بلاؤ اپنے بھائی کو جس کو میرے تبا الخیری نے خط لکھ کے دیا ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کہنے پہ ہم نے کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ مان لیا، یعنی اللہ سے بڑا غیب کوئی ہے؟ اللہ ہمیں ملتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ان کی زبان اطہر اتنی پاک، اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس، اتنی صادق، اتنی امین کہ ان کے کہنے پہ ہم نے اللہ مان لیا ہے، اور ان کے کہنے پہ ہم باقی چیزیں مانتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اچھا ہے جو ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ تو سر میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت گو کہ کائنات کی سب سے کم ترین محبت ہے، یہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا تو نام کوئی کسی اور طریقے سے لوں، اور یا ان کی کوئی بات جو ہے اس کے بارے میں شک کروں۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت بڑی پاکیزہ ذات ہیں، ان کا یہ وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، مجھے ان کا جو ہے نا وہ کچھ اور سمجھ آتا ہے۔ اچھا، یہاں روکیں، اب اس کے اوپر جو ہے نا ایک روکیں، اب آ جاتے ہیں نام۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح فرمائی، ٹھیک ہے؟ اور اس حدیث کی تشریح کے ضمن میں ایک آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات ہی کوئی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جائے، ٹھیک ہے؟ رسالت مآب کا ہر لفظ وحی الہی ہے، لا ریب فی کتاب، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا ہر لفظ وحی الہی ہے، جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئے گا وہ قرآن ہے، اور جو وحی دل پہ القاء ہوگی وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ دونوں مقام وحی ہیں، ان میں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب واپس آئیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا جو ظہور ہے، آپ کی ایک حدیث پہ مولا علی نے پورا خطبہ دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے سرگوشیاں کرتا ہے اس وقت بھی کہ جب دنیا پہ نبی موجود نہیں ہوتے، اس وقت بھی جب دنیا پہ نبی موجود نہیں ہوتے اللہ اپنے بندوں سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس کا بارے میں مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں اللہ ان کے دل پہ القاء کرتا ہے، اس کے دل پہ القاء کرتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں تفصیل سے نہیں لیکن ضمناً مولا علی کے جملے ہیں کہ جیسے اللہ نے رسالت مآب کا نام عبد المطلب علیہ السلام کے دل پہ القاء کیا، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملے چیک کریں کہ جیسے اللہ نے عبد المطلب علیہ السلام کے دل پہ رسالت مآب کا نام القاء کیا جب اس سے پہلے کسی کا نام محمد تھا ہی نہیں، رکھا کیسے؟ اچھا، صرف محمد نام رکھ دیا تو یہ اتنی کائنات کی اتنی بڑی سنکرونائزیشن کیسے ہو گئی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ڈائمینشنز کے مختلف نام ہیں۔ جب ماں نے نام احمد رکھ دیا تھا تو محمد رکھا کیوں، بدلا کیوں؟ جبکہ نام تو محمد بھی رسالت مآب کا ہے، احمد بھی رسالت مآب کا ہے، حامد بھی رسالت مآب کا ہے، محمود بھی رسالت مآب کا ہے،
تو یہ تھوڑی سی ڈائمینشن سمجھا کے پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ میں نے روک روک کے اس لیے کرتا ہوں کہ چیزوں کو سمجھا کے آگے بڑھوں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عالم ملکوت کا نام ہے نا جی، جہاں فرشتے ہیں وہاں پہ احمد نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سرکار ختمی مرتبت کی بشارت دی تو کیا ہوا؟ نسمہ احمد۔ عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل کی بھیڑو، میرا جانا تمہارے لیے مبارک ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، وہ روشن آفتاب کہ جس کا نام احمد ہے، وہ آئے گا کہ جس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت احمد نام کی دی۔ اللہ سرگوشیاں کرتا ہے، کہیں بی بی آمنہ نے فرشتوں سے سرگوشی میں یہ نام سنا، آپ نے وہ نام سرور انبیاء کو دے دیا۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے بھی نام خود سے نہیں رکھا، آپ نے فرمایا نا میں نے فرشتوں کی تقدیس اور تسبیح سنی، میں نے حوروں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے شام کے محلات دیکھے، میں نے سفید محلات دیکھے، میں نے زمین کو نور دیکھا۔ سرور انبیاء کا دنیا میں آنا کوئی عام سی چیز نہیں تھی۔ کسرا کے جو ہے وہ اڑ گئے دنیا میں، جس کو دیا اللہ نے بیٹا دیا سرکار کا صدقہ کر کے، وہ اپنے شادیوں پہ بیلیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، تو اللہ ویلا ہی تو کرا رہا سی، اور کی کر رہا سی۔ ٹھیک ہے، اب واپس آئیں۔ کہیں فرشتوں کی تقدیس میں جب فرشتے درود پڑھ رہے تھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ، آپ کے ظہور کی خوشی میں اللہ کو مبارک دے رہے تھے، تو بی بی آمنہ نے وہ نام سنا احمد۔ آپ نے کہا یہ احمد ہے، یہ وہی ہے جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی۔ پھر کہیں کعبے کے متولی سے کعبے کے مالک نے گفتگو کی، کعبے کے کلید بردار سے کعبے کے مالک نے گفتگو کی، تو سرکار عبد المطلب نے جب پہلی اطلاع ملی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی، تو ان کا کنڈکٹ کیا ہے؟ سر سجدے میں رکھا اور کہا الحمدللہ رب العالمین، کعبے کے دروازے کے سامنے سجدہ کیا اور کہا کہ شکر ہے اس رب کا کہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اور یہ الحمدللہ بھی نا، یہ ایسا جملہ ہے، یہ فضول فاتحہ میں تو چلو آیا ہے، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ کی جد جو ہے نا، اجداد میں یہ ملتا ہے۔ جناب عدنان نے بھی اللہ کی تعریف کے تو اور بڑے لفظ تھے، الحمدللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رؤوف الرحیم، الحمدللہ کریم، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین۔ جناب ہاشم نے جب لوگوں کو کھانا کھلایا ہے 1.5 سال، لوگوں کو کھانا، اس کو غریبوں والا کھانا نہیں کھلایا۔ ہم کہتے ہیں جی وہ سرید شوربے میں روٹیاں بھگو کے، اور سر وہ اس وقت کی ایلیٹ کھانا تھا، وہ یخنی تھی، یخنی کے اندر روٹی، اور وہ اس وقت کا سب سے ایلیٹ کھانا تھا۔ ایک وہ غریباں دا گھر سی۔ 1.5 سال تک سارے مکے کو روٹی کھلانے کے بعد جب دسترخوان سمیٹا، حکم ہوا کہ بس اب دسترخوان سمیٹ لیں، تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا۔ سرکار عبد المطلب نے، ہاشم کے بیٹے نے سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا اور اسماعیل کی ذریت میں مستحکم کر دیا۔ جملے سمجھیے گا، میں میلاد اسی طرح پڑھنے کا آدمی، مجھے یہی آتا ہے سر۔ اسماعیل کی ذریت میں مستحکم کر دیا۔ وہاں سے اٹھتے ہیں، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ میں نے احمد نام رکھا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام محمد ہوگا۔ محمد کا راز سمجھیے، محمد کی اعداد 92، ٹھیک ہے، اور اللہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق۔ میں نے کہا نا کہ مقام ملکوت میں رسالت مآب کا نام ہے احمد، مقام جبروت میں جہاں روح ہیں وہاں سرکار کا نام ہے حامد، اور چوتھے آسمان کے اوپر جہاں مقام بیت المعمور ہے، مقام محمود ہے، وہاں سرکار کا نام ہے محمود۔ واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ناسوت میں جس میں ہم رہتے ہیں یہاں سرکار کا نام ہے محمد۔ اب یہاں کی سنکرونائزیشن کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جوڑنا ہے۔ اب فرض کیا دیکھیں، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے میں نے کائنات کو بنایا۔ آئی فون ہے، 10 لاکھ آئی فون بناتا ہے،
10 لاکھ کے 10 لاکھ آئی فون کے اوپر آئی فون کا لوگو اور ان کا وہ رجسٹریشن نمبر یا کوڈ نمبر EME نمبر ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی اسٹیمپ نہ ہو, چاہے اچھی چاہے بری, ہر چیز کے اوپر رسالت مآب. اب اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے, وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. یہ تھوڑی سی ٹرکی چیز ہے لیکن اس کو سمجھیے. وَأَحْصَىٰ ہم نے حصار کر دیا, كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کا, عددا اعداد میں. We surrounded everything within the numeric. ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد, کائنات کی ہر سنکرونائزیشن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام. رسالت مآب کے کوئی 1200 سال 1100 سال بعد کہیں آ کے گرو نانک ایک فارمولا دیتے ہیں کہ کائنات کی کسی بھی چیز کو ناؤن پر ناؤن, ورب ایڈورب ایڈجیکٹو, تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع تقسیم کریں, یو ول گیٹ دی آنسر 92. احمد کے اعداد تو 92 نہیں تھے, محمد کے اعداد 92 تھے. کائنات کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین مجھے اگر کوئی نظر آتا ہے تو سرکار عبد المطلب. کائنات کا سب سے بڑا علم اعداد کا کوئی بادشاہ نظر آتا ہے انسانی تاریخ میں تو سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام. کائنات میں اس پوری انرجی پیٹرنز کو پڑھ کے ان کے اوپر کیلکولیٹ کرنے والا کوئی آدمی نظر آتا ہے تو سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام. واہ. سرکار کا نام رکھا محمد, جو کائنات کی ہر اینٹی کے ساتھ میچ کر گیا, کہیں فریکشن رہی نہیں. کوئی تھا ایسا جس نے ان کے کان میں کہا تھا جو حدیث ہے سرور انبیاء کے, اللہ اپنے بندوں سے سرگوشیاں کرتا ہے اس وقت بھی جب نبی نہیں ہوتے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا, بت پرستوں کا گھر نہیں تھا. یہ شجرہ طیبہ جس کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے, یہ وہ گھر تھا. سرکار ہاشم ہوں, سرکار عبد المطلب ہوں, سرکار ابو طالب ہوں, سرکار حمزہ ہوں, سرکار عبداللہ ہوں, یہ سارے علیہم الصلاۃ والسلام, یہ سارے ہی عظیم لوگ ہیں. سرکار عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نکاح کے لیے سرکار عبد المطلب لے کے جا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ سیرت البیہ اٹھا کے دیکھ لیں, سیرت نعمان میں جو شبلی نعمانی کی ہے اس میں بھی دیکھ لیں, بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں, اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جملے کیا ہے؟ اللہ نے ایک بہت بڑی امانت تم پہ اتاری ہے, اس کا دھیان کرنا. کون سی امانت کا پتہ تھا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو؟ واہ. کس امانت کا پتہ تھا عبد المطلب علیہ السلام کو؟ کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت تم پہ اتاری ہے, اس کا دھیان کرنا. جملے کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ہاتھ جب دنیا سے جاتے ہوئے سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی 2 امانتیں میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں. امانتین, 2 امانتیں. ہاتھ تو صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکڑا کے جا رہے تھے, دوسری امانت کون سی تھی؟ کون سی آنے والی ہستی کو عبد المطلب علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی تھی کو کعبے کے اندر سے ظاہر ہوگا, وہ نفس رسول ہوگا, وہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ کے منزلت پہ فائز ہوگا. کون سی آنے والی شخصیت کو, اس امانت کو عبد المطلب علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی تھی؟ عبد المطلب علیہ السلام کوئی عام سی شخصیت ہے, ہم صرف یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ جی وہ نبی کے دادا تھے. میں بار بار ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ کوئی ایک بھی رشتہ داری کی بنیاد پہ معزز ہے ہی نہیں. یہ اپنی ذات میں آئیکن ہے, یہ اپنی ذات میں کمپریہنسو ہیں, اس لیے اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے. یہ اپنی ذات میں پوری یونیورس ہیں. سرکار ہاشم ہوں, سرکار عبد المطلب ہوں, سرکار ابو طالب ہوں. اچھا, دنیا کی سب سے پہلی نعت کس نے لکھی؟ دنیا کی سب سے پہلی نعت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے, چومتے ہوئے, آنسو بھری آنکھوں سے کس نے لکھی؟ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. دیوان ابو طالب نعت کا دیوان ہے. مجھے اس کا اس لیے پتا
کہ یہ کتاب بیروت سے بھی چھپی ہے، ہوں، یہ کتاب کراچی سے بھی چھپی ہے، یہ کتاب لاہور سے بھی چھپی ہے، اور میرے والد صاحب مرحوم اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے آمین، ان کی آمین، تربت ثم پہ، آمین۔ انہوں نے اس کی تدوین کی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، میں ان کے ساتھ تھا، تو مجھے یہ موقع ملا اس دیوان ابو طالب کو بہت قریب سے پڑھنے کا اور سمجھنے کا۔ کراچی سے بھی اس کا ترجمہ ہوا، وہاں سے بھی چھپی، بیروت سے بھی چھپی، عراق سے بھی چھپی، ایران سے بھی چھپی، یہ بہت جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے۔ کچھ شعر چند ایک آگے پیچھے ہونے کے علاوہ باقی تقریباً یہ وہی ہے، سیم ہے۔ سیم ہے۔ ہوں، پہلی نعت کے جملے کیا ہیں؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بی بی فاطمہ بنت اسد نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے تو وہ جو ہے وہ آپ کی گود میں دیا۔ آپ نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، چومتے جا رہے ہیں اور عربی میں شعر کہتے جا رہے ہیں۔ اب مجھے پورا شعر اس وقت میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس میں ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، انت نبیہ، آپ نبی ہیں، آپ کا چہرہ اتنا مقدس ہے کہ آپ کے آنے سے مکہ روشن ہو گیا، آپ کے آنے سے صفا کی عزت بڑھ گئی، آپ کے آنے سے مروہ مقدس ہو گئی، آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ مکے میں ابراہیم کی آل مقدس ہو گئی۔ جملے ہیں اس پہلی نعت کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے۔ آپ کہتے ہیں تو جو پیدا ہوتے ہی چہرہ دیکھتے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ سبحان پتہ اللہ۔ نہیں سر، مجھے نہیں پتا پھر آگے کیوں بات ہوتی ہے، میں خیر عالم نہیں ہوں، میں کوئی فتوے شتوے نہیں دیتا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کچھ اور ڈائمنشن کے لوگ تھے۔ پھر ایک اور حدیث بڑی مضبوط اور ایک نعت جس کا ذکر خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن میں کیا تھا کہ میں اپنے اس چچا کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس نے مجھے 6 سال کی عمر میں اٹھایا اور اٹھا کے کعبے میں لے گئے اور یہ شعر پڑھے۔ حدیث میں یہ جملے ہیں، اور ہم جب 5ویں 6ٹھی میں پڑھتے تھے تو ہماری ٹیکسٹ بک میں یہ جملے ہوتے تھے۔ آج تو ڈیلیبریٹلی ہم سے یہ پڑھائی چھین لی گئی، ہمارا جان بوجھ کے بیڑا غرق کیا کہ ہم کہیں اپنے فادرلی رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ وہ جملے کیا تھے؟ مکے میں قحط پڑ گیا، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، 4 سال کی ایج ہے یا 6 سال کی ایج ہے، گود میں اٹھایا، اٹھا کے کعبے پہ آتے ہیں، کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں او مکے والو، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے، اس کے چہرے کا وسیلہ دے کے اللہ سے بارش مانگو، اس کعبے کے مالک سے بارش مانگو، ابھی آسمان ٹوٹ کے برس پڑے گا۔ اب یہاں پہ اگلے شعر کا جملہ سمجھیے گا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی نگاہ کس چیز کو دیکھ رہی تھی؟ 4 سال کی ایج ہے سرکار ختمی مرتبت کی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہ میرا بھتیجا بیواؤں کا آسرا ہے۔ کون سی ایسی نگاہ تھی جو یہ دیکھ رہی تھی 4 سال کے بچے میں؟ وہ خود یتیم ہے۔ ہم تو جو ہے وہ ویسے منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سرکار تو والد نہیں تھے تو مکے کی دائیوں نے لینے سے گریز کر دیا، اور خدا دا نا ہے یار، عبد المطلب غریب آدمی تھے، مکے کا سردار ہو، مکے کی سب سے بڑی حویلی کا مالک ہو، سب سے زیادہ پیسہ ان کے گھر میں ہو، مکے کو جو ہے پورے مکے کو روٹی کھلائیں 1.5 سال، وہ غریب آدمی تھے۔ اور پھر پتہ نہیں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بس کچھ چیزوں کو بانٹ دیا گیا، شیعہ سنی وہابی، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام لینے سے ذرا کوئی مسئلہ جو ہے وہ کسی کو ہو جاتا ہے تو چلیں ہوتا رہے۔ میں تو سیدھی بات ہے، دین نہ شیعوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے، نہ سنیوں کا ہے، دین رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دین کسی کا نہیں ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو مجھے دین سمجھ آتا ہے، ایک اللہ، کوئی کمپرومائز نہیں، ایک رسول، کوئی کمپرومائز نہیں، ایک کتاب، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جس نے رسول اللہ سے محبت کی یا جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس کی محبت واجب، جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس کی دشمنی واجب۔ بس جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہمیں بناؤ، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو رسول اللہ کا دوست ہے اس کے ساتھ دوستی،
جو رسول اللہ کا دوست نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک سمپل. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام کا کریکٹر اتنا بڑا کریکٹر. مکے والے آتے تھے نا, آ کے کہتے تھے کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے, اور کسی تاریخ, کسی سیرت, کسی کتاب میں مسلم غیر مسلم کسی کی یہ دکھا دیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ابو طالب یہ تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے یہ کیوں نہیں کہا؟ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ کائنات کا سب سے بڑا عادل, کائنات کی سب سے بڑی عدل کرنے والی ہستی سرکار ختمی مرتبہ, جب یہ حکم آ گیا کہ سب کے نکاح ختم, کوئی مسلمان مومن عورت کافر کے گھر نہیں رہے گی, تو سرکار فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا عقد ختم کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ رہیں, ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کی بیوہ کی حیثیت سے بھی بہت لمبا عرصہ رہیں, ان کا گھر کیوں نہیں کیا؟ سرکار آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی, چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے سورج کا قصور ہے. سرکار ابو طالب کو آ کے کسی نے کہا اچھا سب سے پہلی دعوت ذی العشیرہ اپنے جو ہے وہ اقربا کو بلایا, تو باہر سے تو کوئی نہیں تھے نا, بنو ہاشم کے ہی لوگ تھے. سیرت البیہ میں ایک جملہ ہے جی, میں تو سیرت بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں ایک ایک چیز کو, مجھے اللہ نے نا استاد بہت اچھے دیے ہیں, تو مجھے یاد آ گیا میں نے جو کرٹیسزم پڑھا نا وہ جیلانی کامران صاحب سے پڑھا, اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے. جی کے صاحب ہم ان کو کہتے تھے, جیلانی کامران. تو جی کے صاحب سے جب میں نے کرٹیسزم پڑھا نا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے چیزوں کو پڑھنا کیسے اور سمجھنا کیسے ہے. صحیح. آج اگر میں یہ چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہوں تو یہ شکریہ ہے میرے استاد جیلانی کامران مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. میں تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ, انگلش کے استاد تھے لیکن وہ کمال ہی پرسنالٹی تھی, میں نے یہ سارا کچھ ان سے سیکھا. بہت خوب, اللہ غنی کی رحمت کرے. بہت بڑا نام ہے سر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جی کے صاحب, اٹس اے بگ نیم. خیر کم ٹو دا پوائنٹ, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا کاٹ کاٹ کے پڑھتا ہوں. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی دی میسج, اس میں ایک جملہ ہے, ذی العشیرہ پہ میں بعد میں آتا ہوں, میں اس لیے اس کو چینج کیا کہ میں اس ذی العشیرہ کا نا بیس بنا لوں. بیس بنا لیں, بالکل صحیح. اس میں ایک جملہ ہے کہ جب جو ہے وہ ابو جہل آیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا, اس کو روکیے. آپ اندر گئے, سرکار سے گفتگو فرمائی, باہر آ کے کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا کہتا ہے, یعنی جملہ نام لیا سرکار کا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ پہ ایک سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو جملے حضرت ابو طالب نے کہے ہیں جو کہ اس فلم کے ڈائلاگ میں ہیں, اور میں نے بھی یہ حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ریسرچ کر کے بنائی تھی. وہ جملے بڑے خوبصورت ہیں. میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں. واہ واہ. سر اس جملے کا مطلب سمجھاتے ہیں مجھے. اب آ جاتے ہیں ذی العشیرہ پہ. اب سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ذرا سمجھیے اور پھر واپس آئیے ذی العشیرہ پہ. ذی العشیرہ میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو. پورا ذی العشیرہ کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو. آپ نے کہا اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی امانت دی ہے, تم میں سے کون ہے جو اس امانت کی بجاوری میں میرا مددگار ثابت ہو. کوئی بھی نہیں بندہ بولا. ایک 7 سال کا بچہ اٹھتا ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں. رسالت مآب سرور انبی کہتے ہیں کہ علی آپ بیٹھ جائیں. پھر جملہ دہراتے ہیں. پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, میں کمزور ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. رسالت مآب مسکراتے ہیں, کہتے ہیں علی آپ بیٹھ جائیں. تیسری مرتبہ آپ جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امانت دی ہے, تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہو. اب تیسری مرتبہ جب مولا علی کھڑے ہوتے ہیں تو رسالت مآب مسکرا کے کہتے ہیں یا علی انتا وزیری, یا علی آپ میرے وزیر ہیں, فی الدنیا والآخرہ کمثلہ ہی موسیٰ و ہارون, ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون, سوائے اس کے لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے وزیر ہیں. اب جب یہ بات کہی رسالت مآب نے
تو ابو لہب اٹھتا ہے, ابو لہب بھائی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اٹھتا ہے, اٹھ کے ابو طالب علیہ السلام کی طرف منہ کرتا ہے اور کہتا ہے ابو طالب لو. اب جملے بڑے خوبصورت ہیں, عربی کے نا جملوں کا ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. ابو طالب لو, اب اپنے بھتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. اپنے بھتیجے کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. 25 سال تک انہوں نے دیکھا ہی تھا نا کہ اطاعت کر رہے تھے سرور انبیاء کی. جناب عباس ابن عبد المطلب, واہ واہ, جناب عباس ابن عبد المطلب جن کی آخری حدیث ہم بڑا رولا ڈالتے ہیں اس کے اوپر, اگر کان میں ہی کہا تھا تو کوئی منجی کے نیچے چھپ کے سن رہا تھا. لوگوں کو کس نے بتایا کہ کان میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی کان میں کہا کہ ایمان لے آئیں؟ سن کون رہا تھا؟ کیسے پہنچی, کس نے بلوٹوتھ لگائی ہوئی تھی؟ کون جو ہے وہ اس کو ٹیپ کر رہا تھا؟ یہاں پہ عباس ابن عبد المطلب جب اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اونچی آواز میں ابو طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو طالب کرتے تو آپ وہی ہیں جو محمد کہتے ہیں, اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کرتے تو آپ وہی ہیں جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں, اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ عباس پورے مکے میں تم کون سا ایسا سینہ دیکھتے ہو جو محمد پہ آنے والے تیروں کو روک سکے؟ طبری نے, محمد بن جریر طبری نے تاریخ طبری میں یہ واقعہ بڑا ہی خوبصورت لکھا ہوا ہے. سر پرانے پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کو پڑھے نا تو ان کا اسلوب بتاتا ہے کہ بات کیا کمال کی کر گئے. اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب کا اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ریوالٹ ہو جاتا مکے میں. یعنی شیب ابی طالب کے 3.5 سال بھی چابی کعبے کی حضرت ابو طالب سے نہیں چھین سکے. وہ کعبہ کھولنا ہوتا تھا, ابو طالب آتے تھے, مقاطعہ قریش چل رہا تھا, گھر سارا شیب ابی طالب میں بھوکا پیاسا تھا, لیکن چابی ابو طالب کے پاس تھی. چابی چھین لیتے, ریوالٹ ہو جاتا, اور مسئلے ہو جاتے. وہ جو جملہ ہے کہ عباس تم کون سا ایسا سینہ مکے میں پورے میں دیکھتے ہو جو محمد پہ آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کو اپنے سینے پہ روک سکے؟ وہ سینہ سرکار ابو طالب ہے, وہ ایسا مضبوط قلعہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشت پہ اللہ نے لگایا. یعنی پاک بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور سرکار ابو طالب, اور سرکار سورہ زحا میں جس کا راز ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی. پرورش کس نے کی؟ سرکار ابو طالب نے. اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ مال و زر میں کم پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کرنے والا کون؟ اللہ جو کل کار ساز ہے. بے شک. اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ جس کے لیے اس نے کائنات بنائی, لولا لما خلقت الافلاق کے تاجدار کے لیے. تو اللہ اتنا سا کرے گا؟ وہ اس لیے جب میں بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کی بات کرتا ہوں نا, تو کسی کو فرعون کی دولت سے مسئلہ نہیں ہوتا, نمرود کی دولت سے مسئلہ نہیں ہوتا, قارون کی دولت سے مسئلہ نہیں ہوتا, بی بی کی دولت سے فوراً مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے بھی بڑے کمنٹس آئے ہیں. بی بی کی دولت سے فوراً ایک کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ وہ اللہ دے رہا ہے بھائی, رسالت مآب کو دے رہا ہے, اور قرآن میں نص دے رہا ہے کہ آپ کو غنی کر دیا. صرف آپ کو نہیں, آپ کی نسلوں کو غنی کر دیا. آپ کیا وہ اللہ نے 20,000 روپیہ دینا سی بس؟ وہ ہم تو مطلب جو ہے نا وہ محبت میں وارفتگی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جی وہ ان کے گھر میں تو روٹی نہیں تھی, بوریا نہیں تھا. وہ کائنات کا امیر ترین گھر تھا, کائنات کا امیر ترین گھر تھا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے پورے مکے کو روٹی جاتی تھی. پورا مدینہ ان کے دسترخوان سے روٹی کھاتا تھا. کو کسی فیکٹریوں سے پیسے آتے تھے؟ سمجھ ہی نہیں سکے. بی بی پاک سین اور مولا ابو طالب علیہ السلام, یہ 2 ایسے قلعے ہیں جو اللہ نے اس وقت تک رسالت مآب کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں جب تک اسلام اتنا طاقتور نہیں ہو گیا کہ اب اس کو کچھ نہیں ہوگا. ورنہ اسلام کو تو اس وقت آبیاری کے قریب ہی اکھاڑ پھینکتے. یہ سرکار ابو طالب کی مہربانی ہے جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم. یہ سرکار پاک سین سیدہ, میری سر دل ڈرتا ہے, میں تو اپنی گھر کی خواتین کا نام نہیں ہم لیتے باہر, تو ہم رسالت مآب کے گھر کی خواتین کا نام بڑا بے دردی سے لے لیتے ہیں. تو میں پاک سین سیدہ مالکن کا نام میرے سے لیا نہیں جاتا,
لیکن میں پھر جب مالکن کہتا ہوں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی مالکن، تو پھر مجھے جو ہے نا اشارتاً یا کسی طرح نام لینا پڑتا ہے. تو ام المومنین پاک چین سیدہ کی بات کر رہا ہوں، جن کی دولت کی وجہ سے اسلام آج ہے. واہ واہ کیا بات ہے. کہ شام تک رسالت مآب کی جوتی کا صدقہ کر کے سینکڑوں ہزاروں کلو سونا بانٹ دیتی تھی کہ جاؤ. تو وہ سینکڑوں ہزاروں کلو سونا آتا کہاں سے تھا؟ وہ 200 اونٹا نہ لاندا سی. مطلب ان کچھ سمجھ نہیں نہ آتی. بس بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ. یہ میرا بڑا ٹچی پوائنٹ ہے جی، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے میں ذرا مطلب اپنے ٹاپک سے بھی ہٹ جاتا ہوں. لیکن سر یہ ہے بالکل صحیح ہے، اور بہت ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام کا کام، سرکار عبد المطلب کا، یہ لوگ نام رکھنے والے ہیں، پہلی نعت لکھنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے گھر میں بھی اللہ اپنی ماں کے پاس رکھے، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے موسیٰ ہے، جن کے نور کی ایک تنویر کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے لیے پھر کہ جی وہ فلاں کے گھر میں رہے، فلاں کا دودھ پیا، اور خدا دا نہ ہے یار. آپ کو رسول اللہ کی سمجھ ہی نہیں آئی. وہ جو علامہ صاحب کا مصرع ہے کہ بے خبر سے مقام محمد عربیس، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں. وہ بڑی کمال کی ربائی ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے روضہ اطہر پہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور کمال کی ربائی ہے. عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، کہ عجم کو ابھی بھی نہیں پتا کہ دین کی رمزیں کیا ہیں. زد دیوبند حسین احمد انچے بولا جبیست، کہ دیوبند جیسے بڑے مدرسے سے مولانا حسین احمد مدنی جیسے مولوی پیدا ہوں گے. انچے بولا جبیست، یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے. سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، کہ وہ ملت، سرود کہتے ہیں گانا گانا، تو علامہ صاحب نے طنزیہ کہا ہے کہ سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں، گانا گاتے ہیں، یہ راگ الاپتے ہیں کہ ملت کا تعلق، ملت اسلامیہ کا تعلق وطن ہندوستان سے ہے. چے بے خبر سے مقام محمد عربیست، کہ رسالت مآب سرور انبیاء کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں. بے مصطفیٰ برسان خیش را، یہ آخری مصرع اور کمال کا مصرع ہے. بے مصطفیٰ برسان خیش را کہ دین ہما اوست. اگر اپنے آپ کو کہیں پہنچانا چاہتے ہو تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ، کہ دین صرف اور صرف اور صرف رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اگر بے اون رسیدی، اگر ان تک نہیں پہنچتے تمام ابو لہبیست، کہ پھر جو مرضی کر لو وہ ابو لہبی ہے، اسلام نہیں ہے. علامہ محمد اقبال. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہی آپ کو نہیں سمجھ آتا، اونٹنی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اونٹنی نو پتا سی ابو ایوب دے گھر ٹھہرنا ہے، تو جنہ دی سی انہوں نے نہیں سی پتا. وہ جو ہے وہ وادی جن میں آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اونٹنی کو وہ کھینچتے تھے، تو وہاں پہ آج بھی جو ہے وہ چیزیں، پانی اونچائی کی طرف چڑھتا ہے. آج اس ایک اونٹنی کا معجزہ دنیا دیکھتی ہے، تو جس کی اونٹنی تھی، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی تھی، اس کا کوئی معجزہ آپ کو یاد نہیں رہتا. آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، ان کی ذات کی کوئی حرمت کی پاسداری نہیں ہے. باقی سر بات وہی ہے، میں جتنی مرضی باتیں کر لوں، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. ماننا لوگوں نے اپنی اللہ کی توفیق سے ہے. مجھے کون، میں جا کے قیامت والے دن میں یہ اتنی باتیں جو کرتا ہوں نا، سچی بات ہے، میں اپنی آخرت کا سامان کرتا ہوں. اللہ قبول کرے. اور میں نے جا کے اللہ کو کہہ دینا کہ مالک میں جتنا تو نے مجھے علم دیا تھا، میں نے دیانتداری سے استعمال کر کے جو میری بات سمجھ آئی تھی میں نے بتا دی ہے. ماننا یا نہ ماننا وہ تیری توفیق تھی، تو نے دی یا نہیں دی، میں اپنے کام میں جسٹیفائڈ ہوں. دیٹس اٹ. حیدر بھائی بہت شکریہ. اتنا آپ کہہ لیجئے کہ پرسرور آپ نے جو گفتگو اور جس طریقے سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، ان کا نام، اور پھر آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ ہمیں جو ہے وہ بالکل اوائل کا جو وقت تھا وہ سارا آپ نے بیان کیا، رشتے، حرمت، یہ سارا بیان کیا، تو یقین کریں کہ بڑا ایمان افروز، ایمان کو تازہ کرنے والے سارے کے سارے معاملات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، یہ ہمارا دوسرا پارٹ تھا جو ہم نے آپ سے کمٹ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچایا. آپ کے فیڈ بیک ہمیشہ بڑا پازیٹیو رہا ہے، اور آپ سجیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں. مزید ٹاپکس تو ضرور کیجیے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.